ہر عورت اپنے ریلیشن کو لے کے لائف میں بہت زیادہ سٹرگل کرتی ہے، لیکن اس کے بدلے میں وہ اپنے شوہر سے صرف اور صرف اس کی اٹینشن چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی پرابلمس کا سلوشن بتائے، اسے وقت دے، اسے ٹائم پہ اس کی بات کا جواب دے اور اپنی فیلنگز اپنی بیوی کے ساتھ شیئر کرے۔ تو میں آپ کے ساتھ 7 ایسے پوائنٹ شیئر کروں گی جن کو اگر آپ فالو کر لیتی ہیں تو آپ کا ریلیشن آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ سٹرونگ بھی ہوگا اور آپ کے ہسبینڈ بہت ہی ایزیلی آپ کی ہر بات کو سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی اور پازیٹیو رسپانس بھی دیں گے۔ تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ عقل مند عورت وہی ہوتی ہے جو اپنا گھر بچاتی ہے، اور اپنا گھر بچانے کے لیے بہت بار ہمیں بیوقوف بھی بننا پڑتا ہے، بہت ساری چیزوں کو ہمیں نظر انداز بھی کرنا پڑتا ہے اور بہت ساری چیزوں پہ ہمیں چپ بھی رہنا پڑتا ہے۔ ہر بات کا جواب دینا ہر وقت ضروری نہیں ہوتا۔ جو خواتین خود کو چالاک سمجھتی ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ ہم بہت زیادہ عقل مند ہیں اور ہم ہر بات کا ہر کسی کو منہ کے اوپر جواب دے دیتی ہیں، ہم کسی کی بھی بات سنتی نہیں ہیں بلکہ ہم اپنی بات سناتی ہیں اور اپنی ہی منواتی ہیں، تو ایسی عورتیں اپنی چالاکیوں اور اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے اپنا گھر خراب کر لیتی ہیں۔ جی، تو سب سے پہلا ہمارا پوائنٹ ہے خاموشی اور برداشت۔ یہ دو چیزیں میاں بیوی کے ریلیشن کو بہت زیادہ سٹرونگ بنا دیتی ہیں۔ اگر آپ بہت سارے موقعوں پر خاموش ہو جاتی ہیں اور بہت ساری چیزوں کو برداشت کر لیتی ہیں تو آپ بہت ہی ایزیلی اپنے ہسبینڈ کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لیتی ہیں، کیونکہ سائلنس از اے بگ پاور، ٹھیک ہے؟ خاموشی ایک بہت بڑی طاقت ہے، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات کا آپ جواب دیں، سم ٹائم خاموشی جو ہوتا ہے نا وہی آپ کے سوالوں کا بہترین جواب ہوتا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہمارا ہے ٹریٹ یور ہسبینڈ ود لو اینڈ کیئر۔ مرد حضرات کی نیچر اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ انہیں بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جتنا اپنے ہسبینڈ کو بچوں کی طرح ٹریٹ کریں گے، بچوں کی طرح ان کی کیئر کریں گی، بچوں کی طرح ان سے بات کریں گی، اتنا ہی وہ آپ کی بات کو آسانی سے سمجھیں گے۔ اگر آپ لڑ جھگڑ کر اپنا موقف اپنے ہسبینڈ کے سامنے رکھیں گی، اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ لڑ جھگڑ کر اپنی بات منوا لیں گی تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اس طرح سے پھر آپ کے ہسبینڈ بھی ضد میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ بالکل بھی آپ کی بات ماننے یا سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کو بہت ہی پیار کے ساتھ ڈیل کریں۔ تو نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے لیٹ ہم فیل لائک اے ہیرو، ٹھیک ہے؟ ہر ہسبینڈ چاہتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ پروٹوکول دیا جائے، اس کو بہت زیادہ جو ہے اسپیشل فیل کروایا جائے۔ اگر آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے ریلیشن کو سٹرونگ بنانا چاہتی ہیں، آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ بھی آپ کی کیئر کریں، آپ کی بات کو سنیں، آپ کو اٹینشن دیں، آپ کی پرابلمس کا آپ کو سلوشن بتائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو جو ہے وہ اسپیشل فیل کروائیں، کیونکہ مردوں میں یہ چیز ان کی نیچر میں بہت زیادہ شامل ہوتی ہے کہ جب ان کو اسپیشل فیل کروایا جاتا ہے نا تو وہ اس چیز کو بہت زیادہ اچھا فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اسے کر کے دیکھ لیں۔ ہمارا پوائنٹ ہے بی کائنڈ اینڈ بی پازیٹیو۔ جب بھی آپ اپنے ہسبینڈ سے بات کریں یا اپنی کوئی بات آپ منوانا چاہ رہی ہیں تو آپ نے ہمیشہ پازیٹیو وے میں بات کو شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ہر وقت نیگیٹیو وے سے بات کو کریں گی تو آپ کے ہسبینڈ کے مائنڈ میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ اس کی ہر بات جو ہوتی ہے وہ نیگیٹیو ہی ہوتی ہے، اس کی تھاٹ ہی نیگیٹیو ہے، یہ سوچتی ہی نیگیٹیو ہے۔ اس لیے آپ نے ہمیشہ نیگیٹیو بات کو بھی آپ نے پازیٹیو وے میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ جب بھی آپ نے اپنے ہسبینڈ سے بات کرنی ہے آپ نے بہت ہی نرم دلی سے اور نرم لہجے سے اپنے ہسبینڈ سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ آپ کی بات آپ کو کتنی بھی ناگوار کیوں نہ گزر رہی ہو، لیکن بالکل بھی آپ نے روڈلی اپنے ہسبینڈ سے بات نہیں کرنی، آپ نے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، آپ کا لہجہ، آپ کی ٹون بہت ہی سافٹ ہونی چاہیے جب آپ اپنے ہسبینڈ سے بات کریں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ٹائم دیکھ کر بات کرنا، کہ آپ کس ٹائم پہ اپنے ہسبینڈ سے بات کر رہی ہیں۔ سم ٹائم ہم اپنی پرابلم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس وقت شیئر کر دیتے ہیں جب وہ کام کی وجہ سے بہت زیادہ پریشر میں ہوتے ہیں، یا جب وہ بہت زیادہ سٹریس فیل کر رہے ہوتے ہیں، یا جب وہ آفس سے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے بات بالکل بھی نہیں کرنی، آپ نے ویٹ کرنا ہے جب آپ کے ہسبینڈ کا موڈ بہت اچھا ہو، جب وہ آپ سے بات کرنے کے موڈ میں ہوں، تب آپ نے اپنا موقف اپنے ہسبینڈ کے سامنے رکھنا ہے۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے ہی کانٹ ریڈ یور مائنڈ وٹ یو وانٹ، ٹھیک ہے؟ بہت ساری خواتین کی عادت ہوتی ہے وہ منہ بنا کے پھرتی رہتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ کو خود ہی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کیا پرابلم ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے ہسبینڈ یہ چیز بالکل بھی نہیں جانتے کہ آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی آپ نے اس چیز کے لیے انتظار کرنا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ
خود ہی آپ کی پرابلم کو سمجھیں. تو آپ کو جو بھی پرابلم ہوگی یا آپ نے اپنے ہسبینڈ سے جو بھی بات ہوگی، آپ نے بیسٹ ٹائم دیکھ کے آپ نے اس چیز کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایکسپلین کرنا ہے. میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ مردوں اور عورتوں کی نیچر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جس طرح سے عورتیں سوچتی ہیں اس طرح سے مرد نہیں سوچتے، ٹھیک ہے؟ وہ بہت ڈیپ نہیں جاتے، لیکن عورتیں بہت ڈیپ چلی جاتی ہیں. آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ کہ عورتیں دماغ سے کم کام لیتی ہیں اور دل سے زیادہ کام لیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ دل سے زیادہ سوچتی ہیں. نیکسٹ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ اوائڈ کریٹیسزم اینڈ بلیم. بہت ساری خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ہر وقت اپنے ہسبینڈ کو تنقید کا نشانہ بنا دیتی ہیں، یا اگر ان کے ہسبینڈ ان کی کوئی بات نہیں مان رہے یا نہیں سن رہے یا ان کی کوئی فرمائش ہسبینڈ نے نہیں پوری کی، تو بس اب بیویوں نے اس چیز کو جو ہے نا اپنا ہتھیار بنا لیا ہے اور آتے جاتے ہسبینڈ کو جو ہے نا تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں اور ان کو بلیم دے رہی ہیں کہ آپ تو ایسے نہیں کر سکتے، آپ تو ویسے نہیں کر سکتے، یا ہسبینڈ کے ساتھ گھما پھرا کے بات کرتی ہیں، یعنی ہسبینڈ کو تانے دیتی ہیں. یہ بہت ہی کامن اور دکھنے میں بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں لگتی ہیں، لیکن یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، اسی طرح سے رفتہ رفتہ یہ چیزیں آپ کے ریلیشن کو خراب کر دیتی ہیں. مردوں کی نیچر اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ آپ ان کو اگر پیار سے ڈیل کرتی ہیں نا تو آپ اپنے ہسبینڈ سے اپنی ہر بات منوا سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ ہمارا جو آج کا پوائنٹ ہے، انڈرسٹینڈ ہر پرابلمس. بہت ساری خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی پرابلم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے ہسبینڈ سے اپنی کوئی بات منوانا چاہ رہی ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ریزن ہمارے ہسبینڈ ہمیں بتا بھی نہیں رہے ہوتے اور ہماری وہ بات ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے، لیکن آپ کی وہ بات نہ ماننے کے پیچھے جو ریزن ہے اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں تو پھر آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو بار بار اس چیز کے لیے نہ فورس کریں، کیونکہ آپ کی ہسبینڈ کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کی بات نہیں مان رہے. تو آپ نے اپنے ہسبینڈ کی پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے. جب آپ ایک دوسرے کی پرابلمس کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو اسی طرح سے ایک دوسرے کے دل میں جگہ بنتی ہے. ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ایک ایسا ریلیشن ہے جس میں دونوں کو اپنی زندگی کو امپروو کرنے کے لیے ایفرٹ کرنا پڑتی ہے. جتنی یہ ایفرٹ ہم زیادہ کرتے ہیں، جتنا ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کی پرابلمس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کی لائک اینڈ ڈس لائک کا خیال رکھتے ہیں، اتنا ہی ہمارا ریلیشن سٹرونگ ہوتا ہے. بہت ساری خواتین میاں بیوی کے ریلیشن میں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی، چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنی چلاکیوں کی بنا پر اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں. وہی میاں بیوی کامیاب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جو چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جن کے اندر برداشت کی پاور زیادہ ہوتی ہے. اس ٹاپک کی مجھے ریکویسٹ آئی تھی، اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے. اسی کے پارٹ 1 کا لنک میں ڈسکرپشن میں لگا دوں گی، اسے ضرور واچ کیجیے گا.